सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। एक लगारी सब पे भारी में खुश आमदीद। मैं हूं महविश अनस और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से नज़ीर लगारी साहब, बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ हैं। अस्सलामुअलैकुम लगारी साहब। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से कर्फ्यू और लॉकडाउन को मुसलसल 34 रोज़ गुजर चुके हैं और वादी में इंटरनेट और मवासलाती राब्ते भी मुनक़ता हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि हुर्रियत क़यादत को भी घरों में या फिर जेलों में बंद किया हुआ है, कैद किया हुआ है। मुल्क के एक नामवर एंकर ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की जानिब से कश्मीर में एक और फ़लस्तीन बनाने की कोशिशें की जा रही हैं और उनका कहना है कि इस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए हम सबको अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की अशद ज़रूरत है। मज़ीद वो क्या कहते हैं, आपको क्लिप दिखा दें। एंकर ये कहते हैं कि पूरा साउथ एशिया इस वक्त खतरे की जद में है। लगारी साहब, मकबूजा कश्मीर में भारत जो हिंदुओं को बसाने की कोशिश में लगा हुआ है, इस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए अमली तौर पर क्या इकदाम करने चाहिए? एक तो ये है कि कश्मीरी बहरहाल कश्मीरी हैं, अगर वहाँ हिंदू भी रहते हैं तो वो कश्मीर का हिस्सा हैं और जान मुसलमान की हो या हिंदू की हो या किसी सिख मज़हब के आदमी की हो, जान सबकी अजीज़ होती है। लेकिन अगर आप हिंदुता में चले जाते हैं, अगर आप माइंड सेट में चले जाते हैं कि जनाब हमने सबको हिंदू बनाना है और सबको हिंदू नेशनलिज्म की तरफ ले जाना है, तो शायद ये मुमकिन नहीं होगा। कश्मीर के मुसलमानों के साथ जो मसालिम हो रहे हैं और जिस तरह की सूरत हाल वहाँ पर पैदा हो गई है, एक बड़े आलमी मसले के तौर पर ये चीज़ सामने आ गई है। और वहाँ पर अगर श्रीनगर में कोई और भी रहता है तो जान उसकी भी महफूज नहीं है, मुसलमानों की महफूज नहीं है, कश्मीरियों की महफूज नहीं है, तो जान किसी की भी महफूज नहीं है। कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं श्रीनगर में हूँ या वादी कश्मीर में हूँ और मैं अमन में रह रहा हूँ और सुख चैन में रह रहा हूँ, तो वहाँ सुख। लेकिन लगारी साहब, जिस तरह से एंकर पर्सन ये कह रहे थे कि पूरा साउथ एशिया इस वक्त शदीद खतरे की जद में है, तो यानी दीगर ममालिक को भी तो फ़र्क पड़ना चाहिए। दीगर ममालिक को कोई फिक्र नहीं है इन मामलात की। मेरे ख्याल में भारत ने एक ऐसी फ़िज़ा पैदा की है और मोदी हुकूमत ने एक ऐसी फ़िज़ा पैदा की है जिसने साउथ एशियन ममालिक को जो है उनमें एक खौफ की फ़िज़ा पैदा की है। श्रीलंका की तरफ से कोई बात नहीं हो रही है, बांग्लादेश की तरफ से कोई बात नहीं है, नेपाल की तरफ से आ रहा है एहतजाज और ये कह रहे हैं कि दो तरफ़ा मुज़ाकरात होने चाहिए। इतनी सी बात हुई है। मेरे ख्याल में अब ये वक्त आ गया है कि साउथ एशियन कंट्रीज़ फ़ैसला करें कि वो अपने आप को, अपने ममालिक को, अपनी अक़वाम को, क्या ऐसा हो सकता है कि श्रीलंका की सिन्हाली आबादी या तामिल आबादी जो है वो कहे कि जी हम हिंदुस्तान के साथ जाना चाह रहे हैं, या बांग्लादेश के वो चाहेंगे बंगाली कि हम जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा। नेपाल एक तारीख़ी एक रियासत है, अगरचे वो सरकारी तौर पर हिंदू रियासत वो है और उसने उसका अपना जो नाम है वो हिंदू रियासत के तौर पर है, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह नहीं किया है कि दूसरों के लिए जो है वो ज़मीन तंग कर दी जाए। ये भारत ने किया है और भारत ने इतना बड़ा सितम किया है कि एक इंतहा पसंदी की फ़िज़ा पैदा की है और मोदी ने पड़ोसियों के लिए मसाइल पैदा कर लिए हैं। दुनिया देख रही है और मेरे ख़्याल में अंजाम कार इस सारी सूरत हाल का नतीजा भारत को भुगतना होगा। भारत के तमाम सूबों को, तमाम रियासतों को, तमाम लोगों को भुगतना होगा। ये फ़िज़ा बहुत आगे जाकर बहुत ज़्यादा ख़राब नतीजा भारत पहले भी तो बहुत सारे एडवेंचर्स करता रहा है। आपको लगता है कि दो एटमी ताकतों की जो जंग है उसमें भारत ऐसी कोई गलती कर सकता है जो एट द एंड उसे खुद ही भारी पड़नी पड़ेगी? मैं ये कह रहा हूँ कि गलती कहीं से भी हो, अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर हथियार चल गए तो फिर ये नहीं है कि ये महदूद रहेगी कि इंडिया निशाना बनेगा या पाकिस्तान निशाना बनेगा। ये पूरी दुनिया निशाना बनेगी और इससे दुनिया का अमन तबाह होगा। दुनिया का अमन नहीं, मुझे इस खित्ते इस प्लेनेट का, इस जो सयारा है, ये ज़मीन जो है, इस ज़मीन का मुझे मुस्तकबिल जो है वो ख़तरे में लगता है। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर एटमी हथियारों का इस्तेमाल होता है, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि इस मुल्क पर या किसी भी मुल्क में कभी एटमी हथियारों का इस्तेमाल हो। भारत ने जो सूरत हाल पैदा की है, भारत ने जिस तरह का बालादस्ती का ख्वाब देखकर
پورے ریجن کے اندر ایک خوف و ہراس مسلط کیا ہے، بھارت اپنے لیے بھی اور بھارت پڑوسیوں کے لیے بھی اور دیگر ریجنز کے لیے بھی اور دیگر کانٹیننٹس کے لیے بھی اور خود اس زمین کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے، وہ مسائل اتنے بھیانک ہوں گے کہ اس ساری دنیا کو بہت اپنے اگلے کلپ کی جانب ناظرین بڑھتے ہیں۔ نیب کی کارکردگی پر اعتراضات ہیں اور یہ کہنا ہے اپوزیشن کا کہ گرفتار تو کر لیا جاتا ہے لیکن انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے۔ اس پر ملک کے ایک نامور اینکر یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ سب سے پہلا جواب سیاستدانوں اور سربراہوں کو نہیں دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ پہلے ان سے پوچھیں یا ان سے پوچھیں۔ اس پر پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے، آپ کو سنواتے ہیں۔ نیب کے پاس ثبوت نہیں ہوتے تو گرفتار کیوں کیا جاتا ہے، یہ ایک سوال ہے اپوزیشن کا۔ تو لغاری صاحب، کیا اب یہ روایت بن جائے گی، گرفتاری کے بعد ہی کاغذات کو مکمل کیا جائے گا؟ آصف علی زرداری صاحب کی گرفتاری کے بعد ایف آئی آر اب الگ الگ آ رہی ہیں، دوسروں کو کب پکڑیں گے؟ بات یہ ہے کہ ڈھول پیٹے جاتے ہیں پہلے میڈیا میں کچھ لوگ ہیں، پہلے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ پروگرام کرو، وہ پروگرام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سو موٹو ہوتے ہیں، پھر گرفتاریاں ہوتی ہیں، پھر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک کے بعد ایک، پھر ایک کے بعد ایک چیزیں، اور پھر ایک پورے کا پورا چارج شیٹ چلنا شروع ہو جاتی ہے، الزامات چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے عدالتی فیصلے آ رہے ہوں، ایسے خطرناک قسم کے الزامات ہوتے ہیں۔ پہلے کہا گیا جی 35 ارب روپے کا منی لانڈرنگ ہے، پھر کہا گیا جی 65 ارب روپے کا منی لانڈرنگ ہے، اور اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے، 1.5 کروڑ کا جو ہے وہ ٹرانزیکشن ہے، اور وہ بھی ایک کمپنی کی طرف سے ہے، کسی کے کوئی اس کا سگنیٹری اس طرح نہیں ہے کہ کوئی زرداری صاحب ہیں یا فریال ہیں، کوئی بھی اس طرح کی صورتحال نہیں تھی، لیکن گرفتاریاں ہو گئیں، مقدمات سارا کچھ کرنے کے بعد بھی جو کچھ مقدمہ بنایا، جو بات کی ہے وہ 1.5-2 کروڑ کی 3 کروڑ کی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ڈھول بجایا گیا تھا اور نعرے لگائے گئے تھے کہ جناب 35 ارب کے ہیں۔ تو گرفتاریاں بے شک ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم پر ایک انکوائری ہے، وہ پیش ہوئے تھے وزیر اعظم کا حلف اٹھانے سے پہلے، جہانگیر ترین ایک نااہل قرار دیے جا چکے سپریم کورٹ کی طرف سے، ان کے اوپر معاملات ہیں لیکن کوئی کیس نہیں ہے، کوئی ریفرنس نہیں ہے۔ خسرو بختیار جو ہیں ان کے معاملات بہت زیادہ خراب ہیں، ان کے خلاف کوئی انکوائری نہیں، کوئی کیس نہیں ہے۔ جناب پرویز خٹک ایک بہت بڑے مقدمے میں، بہت بڑے معاملے میں ملوث ہیں، اور ان کے خلاف ریفرنس بھی تیار ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ان کی گرفتاری نہیں ہوتی ہے۔ محمود خان کے خلاف وہی معاملہ ہے، ان کی کوئی گرفتاری نہیں ہوتی۔ اور لوگوں کے ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے تو نیب والے کہہ بھی دیتے ہیں کہ جناب اگر ہم ان کو پکڑیں گے تو حکومت گر جائے گی۔ اگر یہ ذمہ داری نیب نے اٹھا رکھے تو پھر ٹھیک ہے، اپوزیشن کو گرفتار کریں، انہی کا انتقام کرتے رہیں، انہی کا احتساب کرتے رہیں۔ بالکل، پھر اپوزیشن یہ کہنے میں تو بجا ہے نا کہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، لیکن لغاری صاحب، کیا گرفتاری کے بعد جو آداب کا تقاضا ہے وہ صرف سیاستدانوں کے لیے ہی ہونا چاہیے یا پھر عام ملزمان کے لیے بھی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کے لیے ڈسکریمنیشن نہ کریں، آپ کسی کو ڈسکریمنیٹ نہ کریں کسی بھی معاملے میں۔ جو بھی قانون ایک ہونا چاہیے، یکساں ہونا چاہیے، امیر اور غریب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، افسر اور ماتحت کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ بہت بڑا واقعہ ہوا کہ جی ریلوے کے 3 آدمیوں کو نکال دیں، وہ جو کانٹا مین ہے اور جو فلاں ہیں اس کو نکال دیں، باقی ٹھیک ہے، باقی معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے، تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا، چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ جہاں بڑی سطح پر بڑے سطح کے لوگ ملوث ہوں تو پھر آپ کو کارروائی وہاں سے شروع کرنی ہوگی۔ آپ نے نواز شریف صاحب جیل میں ہیں، اس کے بعد جو ہے اپنا حمزہ شہباز جیل میں ہیں، مریم نواز جیل میں ہیں، زرداری صاحب جیل میں ہیں، فریال ٹالپور جیل میں ہیں، اور کتنے اور لوگ ہیں جو جیلوں میں ہیں، سراج درانی جیل میں ہیں، اور جیل سے ہی آپ نے یہ کمپین شروع کر دیا کہ جی وہ بغاوت کر رہے ہیں، وہ الگ ہو رہے ہیں، پارٹی چھوڑ رہے ہیں اور وہ گروپ بنا رہے ہیں۔ جیل میں ہوتے ہیں کیسے گروپ بنا رہے ہیں؟ یعنی آپ نے بڑا کام کیا ہوا ہے، بہت زبردست قسم کا کام کر رہے ہیں، آپ احتساب کر رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، کھیل کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی ناظرین اب بات کر لیتے ہیں۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ جب سے اقتدار میں آئی ہے، اقتدار میں آنے سے پہلے تو وہ دعوے کر رہے تھے، بڑے بڑے وعدے کر رہے تھے کہ تبدیلی آئے گی اور عوام کے لیے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ عوام نے بھی بہت ساری امیدیں ان سے وابستہ کر لی تھی، لیکن جب سے وہ اقتدار میں آئے ہم دیکھتے ہیں کہ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن حکومت ابھی تک یہ ماننے کو تیار نہیں ہے اور حکومتی وزراء ابھی تک بلند و بانگ دعوے کر رہے ہیں۔ آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں اس حوالے سے۔ جناب گفتگو آپ نے سنی، لغاری صاحب، حکومت ابھی تک اسی آگ میں مبتلا ہے کہ ہمیں جب گورنمنٹ ملی تو ایسا حال تھا، ویسا حال تھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ پرانی باتوں سے نکل کر اب حکومتی وزراء کو اپنی کارکردگی پر توجہ دینی چاہیے؟ یہ تو فیصل واڈوا پارٹ 2 چل رہا تھا جی، اور پارٹ 1 میں جو وہ کہتے تھے کہ جناب دیکھنا، ابھی میں ہفتوں کی بات کر رہا ہوں، مہینوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی بارش ہوگی، جابز کی اتنی جابز ہوں گی کہ
باہر سے لوگ آئیں گے پاکستان میں جابز حاصل کرنے کے لیے، وہ ایک سبز باغ تھا یا کالا باغ تھا یا نیلا پیلا باغ تھا، وہ باغ دکھایا کرتے تھے۔ اب یہ ایک نیا باغ لے کر آئے ہیں عباسی صاحب، انہوں نے بھی باغ دکھایا ہے۔ ہماری عادت ہو گئی ہے، ہم تو بیچارے پاکستانی عام شہری کامن لوگ جو ہے وہ صرف باغات ہی دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ کبھی کوئی نیلا باغ دکھاتا ہے، کبھی کوئی پیلا باغ دکھاتا ہے، کبھی کوئی سبز باغ دکھاتا ہے۔ ہماری قسمت میں یہی لکھا ہوا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری جو ہیں وہ امپورٹس کم ہوئی ہیں۔ امپورٹس کوئی آپ کی ایسا نہیں ہے کہ لیگزریز کی آپ نے کم کی ہیں، آپ نے وہ ایسنشل امپورٹس کم کی ہیں جو آپ کے پاس فیکٹری لگنی تھی، یا کوئی آپ کے پاس اسپیئر پارٹس آنے تھے، یا کسی چلتی ہوئی فیکٹری کو کام کرنا تھا، اس کے اگر آپ نے امپورٹس بند کی ہیں، اسپیئر پارٹس کے ایکسپورٹس بند کیے ہیں، تو پھر آپ ترقی بھی اسی طرح سے کریں گے۔ کیسے ہوگی آپ کی ترقی؟ اور ایکسپورٹس جو ہے وہ آپ کی اس میں کوئی ایسا بڑا اضافہ نہیں ہوا ہے۔ پھر آپ کے دور میں اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ریونیو بڑھ گیا ہے، تو پھر ساتھ میں یہ بھی بتائیں نا کہ انفلیشن کتنا بڑا ہے، آپ کی گروتھ کتنی کم ہوئی، آپ کی شرح نمو جو ہے اس کی آپ کی جی ڈی پی میں اس کی کتنی کمی واقع ہوئی ہے۔ تو حقائق کو پورے طور پر سمجھنا بھی چاہیے، قبول بھی کرنا چاہیے، دیکھنا بھی چاہیے۔ یہ خاص چیزیں لے کر، کچھ پوائنٹس لے کر آپ کہیں کہ یہاں تو ہماری کارکردگی بڑی زبردست جا رہی ہے، ہم نے جو ہے اپنا ڈیفیسٹ پر قابو پا لیا ہے۔ بھائی قابو پایا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اپنی ایکسپورٹس تو بڑھائیں، آپ پھر گروتھ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کیا چیز ہے جو آپ اپنی پیداوار بڑھائیں گے؟ کس چیز کی پیداوار بڑھائیں گے اور اس میں جاب اپرچونٹیز کیسی پیدا کریں گے؟ اس سال آپ نے 20 لاکھ جاب دینی تھی، آپ اس سے زیادہ جابز جو ہیں وہ ختم کر چکے ہیں، اور آپ نے لوگوں کو گھر دینے تھے، اس سے زیادہ گھر آپ گرا چکے ہیں۔ آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا ہے، ڈیلیور کچھ بھی نہیں کیا ہے پاکستان۔ لیکن لغاری صاحب، سال بھر کی حکومت کے بعد وزیروں کے دعوے تو بہت بلند و بانگ ہیں، لیکن عملی طور پر کوئی اقدامات نظر نہیں آتے، اور عوام جو پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے انہیں تو عملی اقدامات چاہیے نا؟ نہیں، دعوے تو یہ پہلے دن بھی کر رہے تھے، اس کے اگلے دن بھی کر رہے تھے، پھر 100 دن کے بعد بھی کہ ہم مصروف تھے۔ ہاں جی، بڑے مصروف تھے بیچارے۔ پھر انہوں نے جتنے دعوے کیے تھے، ان کی ایجوکیشن پیرٹی تھی، ایجوکیشن پیرٹی نہیں ہے۔ ہیلتھ کو ترجیح میں رکھا تھا، ہیلتھ ترجیح نہیں ہے۔ انہوں نے زراعت کو ترجیح میں رکھا تھا، زراعت ترجیح نہیں ہے۔ انہوں نے سرائیکی صوبے کو ترجیح میں رکھا تھا، سرائیکی صوبہ ترجیح نہیں ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو ڈیلیور کرنا تھا، غریبوں کو ان کی اکنامک بہتر بنانی تھی، ان کو اوپر اٹھانا تھا، وہ نہیں اٹھائے جا سکے۔ لوگوں کو زندگی کی بنیادی سہولتیں نہیں ملی ہیں، تو ٹوٹل فیلور ہے۔ اب اس کے بعد نیا خواب ہے، ہم دیکھنے کے تیار ہیں۔ آپ نے پھر 6 مہینے کی نویز سنائی، وہ بھی سن لی ہم نے، پھر 1 سال کی نویز سنائی، وہ بھی سن لی ہم نے۔ اس پورے 1 سال کے عرصے میں جو کوئی ڈیلیور کیا آپ نے وہ سب سامنے ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جی 1 سال تو گزر گیا، اب اگلا سال جو ہے وہ ہم دیں گے۔ جی آپ اگلا سال بھی لے لیں، لیکن آپ کی اگر یہی رفتار ہے اور اسی طرح رفتار ہے، تو وہ خان عبدالولی خان کہا کرتے تھے کہ چوڑیوں کو لے کر جا رہا تھا ایک آدمی، اور اس نے ایک ڈنڈا مار کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک اور مارو، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے اوپر 1 سال اسی طرح کا ایک اور آ جاتا ہے تو پھر بچے گا، تو پھر آپ ٹھیک ہے انجوائے بھی کیجئے گا۔ اور آپ لغاری صاحب، ہمیں یہاں پر بریک کی جانب بڑھنا ہے، اور نہ بریک سے واپس آئیں گے تو پھر سیاسی منظرنامے پر ایک نظر ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کہ کراچی میں 3 روز کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کراچی میں 8ویں محرم الحرام کے جلوس کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ لغاری صاحب، ذاکرین حضرت عباس کی یاد میں آج بیان کریں گے، آج کے دن کی مناسبت سے آپ کیا کہیں گے؟ آج کا دن حضرت عباس کی شہادت سے منسوب ہے، اگرچہ 10 محرم کو شہادت ہوئی تھی، لیکن تمام ذاکرین جو علماء مجالس پڑھتے ہیں وہ حضرت عباس کی شہادت کا بیان کرتے ہیں۔ حضرت عباس قافلہ سالار تھے کربلا کے، ایک ایسی فوج کے جو مظلوموں کی فوج تھی، اور جس کے بہت ہی چند سپاہی تھے، ایک بیمار، اور جو شہداء ہیں 72 ان میں بچے بھی تھے اور بڑے بھی تھے اور بزرگ بھی تھے۔ تو یہ ایک پوری فوج تھی، اور اس کے سپہ سالار حضرت عباس تھے، اور جس طرح سے انہوں نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کیا، جس طرح ان کے بازو قلم ہوئے،
पहले पहला बाजू, फिर दूसरा बाजू, फिर ख़ुद उनका उन्होंने उस सारी सूरत हाल में भी पानी का मशकीज़ा बचाने की पूरी कोशिश की। जब पानी का मशकीज़ा भी न बच सका और आपने जाम शहादत नोश किया, तो वो एक वाक़या था, एक ऐसा जो तारीख़ में रकम हो गया, जो हमेशा के लिए दर्ज हो गया कि वफ़ा भी कोई चीज़ होती है। और जब वफ़ा का नाम लिया जाएगा तो हज़रत गाज़ी अब्बास का नाम लिया जाएगा, जब कुर्बानी का नाम लिया जाएगा तो हज़रत गाज़ी अब्बास का नाम लिया जाएगा, और जब शुहदा का ज़िक्र होगा तो हज़रत गाज़ी अब्बास का ज़िक्र होगा। ज़ाहिर है आज का दिन उनके नाम से है। आज मुल्क भर में जो है वो हज़रत अब्बास को याद किया जा रहा है, और आज जो जलूस निकल रहे हैं उनकी सिक्योरिटी हो रही है। पाकिस्तान में अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं, सिंध भर में अच्छे इंतज़ाम हैं, बड़ी पुलिस की नफरी भी लगाई गई है और दीगर सिक्योरिटी इदारे भी सिक्योरिटी दे रहे हैं। अल्लाह ताला अपना रहम करे और अल्लाह करे कि मुहर्रम जो है वो खैर व आफियत से हो जाए। इसका पूरे का पूरा जो तमाम मजालिस हैं और जुलूस हैं वो आराम से बिल्कुल। आखिर मुहर्रम की मुनासबत से जो मरकज़ी जुलूस है वो अपने मुकर्रर रास्तों पर गामजन है। लगारी साहब, मुल्क भर में 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के जो इंतज़ाम किए गए हैं, आपके ख्याल में वो इत्मीनान बख्श हैं? मेरे ख्याल में इत्मीनान बख्श हैं। हुकूमतें इस पर तवज्जो दे रही हैं, सूबाई हुकूमतें भी, वफाकी हुकूमत भी और मुसल्लह फ़ौज भी और रेंजर्स, मुल्क भर में जो रेंजर्स हैं और फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और दीगर इदारे हैं, वो बहुत अलर्ट हैं और उन्होंने मुल्क भर में बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हैं। उन्होंने अपनी चौकियाँ बनाई हैं, अपने ख़ास पॉइंट्स ऐसे किए हैं, हसास इलाकों में बहुत कड़ी निगरानी की जा रही है और दीगर इलाके भी जो खुफिया एजेंसियाँ हैं वो बहुत कड़ी निगरानी कर रही हैं, हर चीज़ को देख रही हैं, हर आदमी की एक्टिविटी पर नज़र पर जो भी इस मौके पर जा रहे हैं। अगर कोई मशकूक आदमी नज़र आता है तो उसको बिल्कुल फॉलो किया जाता है और आखिर वक्त तक देखा जाता है कि वो कहाँ जा रहा है। इस दफ़ा सिक्योरिटी के इंतज़ाम बहुत माकूल और बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान में तो सिक्योरिटी के इंतज़ाम खासे माकूल और अच्छे हैं, लेकिन मकबूजा कश्मीर में मुहर्रम का जो जुलूस है उस पर भी शेलिंग की गई, मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए और काबिज़ भारतीय इंतज़ामिया ने मुहर्रमुल हराम के जुलूसों पर भी पाबंदी आयद कर दी है। क्यों आखिर भारत इतने जुल्म ढा रहा है? क्या कसूर है इन मासूम कश्मीरियों का? भारत जुल्म की एक तारीख रकम कर रहा है और कश्मीरी हर रोज़ एक नई करबला से गुज़रते हैं। उनके लिए हर दिन जो है वो यौम आशूर है और हर रात जो है वो शब आशूर है। वो इसी तरह से गुजार रहे हैं। उनकी ज़िंदगी का पिछले 72 साल से कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रा है जब उन्होंने दुख न देखा हो, जब तकलीफ़ न देखी हो, जब जुल्म न देखा हो, जब बर्बरियत न देखी हो, जब दरिंदगी न देखी हो, जब भारतीय काबिज़ अफवाज के जराइम न देखे हों। कश्मीरी हर रोज़ इस सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। कौमों के इम्तिहान तवील ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन कौमें अपने जिद्दोजहद से और अपने तारीख साज जिद्दोजहद से सुरखरू होती हैं। कश्मीरी सुरखरू होंगे, कश्मीरी वो मंजिल हासिल करेंगे जिसे आज़ादी कहा जाता है। कश्मीरी भारत के नापाक कब्ज़े से अपने आज़ादी की मंजिल को हासिल लगारी साहब, आज 8 सितंबर यानी यौम बहरिया है और पाक बहरिया ने अफवाज के शाना बशाना दुश्मन के आज दांत खट्टे कर दिए थे। हमारी बहादुर अफवाज के लिए आज के दिन की मुनासबत से क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में ये वो दिन है और हम इस हिसाब से इस मुनासबत से मनाते हैं कि जब बेसरो सामानी हो और आपके पास मुनासिब आलात ना हों, जब आपके पास दुश्मन के मुकाबले में जंगी इस्तात कम हो, जब आपके पास कोई तैयारा बरदार जहाज़ ना हो, बहरी जहाज़ ना हो, जब आपके पास ऐसा मुनासिब आबदोज़ें भी ना हों और इसके बावजूद दुश्मन के पास ज़्यादा मिक़दार में असला भी हो, हथियार भी हों, जहाज़ भी हों, उसके बावजूद आपका दुश्मन के ऐन कल्ब में जाकर उनके दिल पर जाकर आपका अटैक करना और सुरखरू होना और वहाँ पर कामयाबी से करना, जो कुछ द्वारका में हुआ है वो जंगी तारीख़ में ऐसा कभी नज़र नहीं आता है और कभी ऐसा हमारे सामने नहीं आया है कि जिस तरह से द्वारका में किया। पाकिस्तान में हमारी गाज़ी गए वहाँ पर और उन्होंने जिस तरह से वहाँ अपना काम किया और जिस तरह से
دشمن کو پیرالائزڈ کیا، یہ انہی کا کمال تھا۔ میرا خیال ہے کہ بے سر و سامانی کی حالت میں اور حالات اچھے نہ ہونے کی صورت میں مقابلہ کرنا اور جم کر مقابلہ کرنا اور اس کے میدان میں جا کر مقابلہ کرنا پاک بحریہ نے یہ بہت ہی کمال کی تاریخ۔ لغاری صاحب ایک اور اہم معاملے کی بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغان طالبان کے ساتھ امن معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آج رات طالبان رہنماؤں اور صدر کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں ہونی تھی، لیکن امریکی صدر نے طالبان کے ساتھ امن مذاکرات منسوخ کر دیے ہیں۔ لغاری صاحب، جن حالات کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا، آپ سمجھتے ہیں درست فیصلہ ہے؟ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو یہ شکایت ہے کہ جناب طالبان کاروائیاں کر رہے ہیں، تو انہیں مذاکرات میں جانے سے پہلے باقاعدہ طور پر یہ طے کر کے جانا چاہیے تھا کہ جنگ بندی ہوتی اور سیز فائر ہوتا اور پرامن ماحول پیدا کیا جاتا اور ان سے کہہ دیا جاتا کہ جناب نہ افغان فورسز کی طرف سے، نہ امریکن فورسز کی طرف سے، نہ نیٹو فورسز کی طرف سے اور نہ طالبان کی طرف سے کوئی کارروائی ہوگی۔ اگر یہ ساری چیزیں طے کر لی جاتی پہلے مذاکرات سے تو یہ نوبت نہ آتی۔ میرے خیال میں یہ سب کچھ انٹینشنل تھا، یہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا کہ ایک ایسی ہائپ کریٹ کیے جائے، ایک صورتحال کو اس طرح لے جائے، امیدیں بنا دی جائیں اور کہہ دیا جائے کہ جناب فتوحات قریب ہو گئی ہیں، مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، ڈرافٹ طے ہو گئے ہیں، ظلم خلیل داد کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد عین موقع پر جو ہے مذاکرات ڈراپ کر دیے گئے، مذاکرات جو ہے ان سے انکار کیا گیا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور جو ہے وہ اچانک فیصلہ کرے، یہ سارا کچھ اس اسکرپٹ کے، مجھے لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو، اسکرپٹ کے مطابق ہوا ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ایک مایوسی کی فضا پیدا کرنی ہے۔ دیکھیں کہ آگے جا کر اس کی کیا نتائج صاحب، افغان امن عمل میں سہ فریقی مذاکرات کا تیسرا دور مکمل ہو گیا ہے اور تینوں ملکوں کے درمیان 5 نکات پر اتفاق ہوا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس کا یہ کنٹینیویشن تھی، جو طالبان کے امریکہ کے مذاکرات ہو رہے تھے اور افغان حکومت بھی اس میں اس کا ایک پارٹ اینڈ پارسل تھی۔ یہ اگر ایک ساتھ چل رہے ہوتے، اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اگر یہ سلسلے کو ڈراپ نہ کیا ہوتا تو ان کے نتائج بہت اہم ہوتے، اب بھی ان کے نتائج بہت اہم ہوں گے، اس لیے کہ دیکھیں اس خطے کے 3 بڑے جو ذمہ دار ملک ہیں، ایک چائنا ہے اور ایک افغانستان ہے اور ایک پاکستان ہے، وہ ان مذاکرات میں حصہ لے رہے ہیں اور کئی نکات پر انہوں نے اتفاق بھی کیا ہے اور بہتر پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ میرے خیال میں کہ اب یہ بات ہونی چاہیے، اقوام عالم کی طرف سے ہونی چاہیے، چین، رشیا، ایران، پاکستان کی طرف سے ہونا چاہیے کہ امریکہ مذاکرات میں واپس آئے اور طالبان کے ساتھ معاملات کو سیٹل کرے، اور پہلے اس سے پہلے اب بھی ریزیوم کریں، آپ کل مذاکرات ریزیوم کرتے ہیں، پہلے یہ طے کریں کہ تمام فریق جو اس جنگ کے فریق ہیں، طالبان، افغان حکومت، امریکہ، نیٹو فورسز، سب اپنی کاروائیاں روک دیں اور مذاکرات پرامن ماحول میں نتیجہ خیز بنائے جائیں۔ اس کے بعد پھر جب نتائج نکل آئیں تو پھر سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہے۔ لغاری صاحب، حکومت کی جانب سے ایک اور اچھا فیصلہ کیا گیا ہے، دوران ڈرائیونگ سگریٹ پینے پر چالان لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یہ تو اب اپریشیٹ کرنے والی بات ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اور ڈرائیونگ کے دوران سگریٹ پینا ویسے بھی معیوب بات ہے، غلط بات ہے کہ سگریٹ کے آپ ٹیلی فون بھی نہیں سن سکتے، آپ کو کچھ کھانا پینا بھی نہیں ہے، اور سگریٹ پینا جو ہے سیٹ بیلٹ بندھی ہونی چاہیے، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ کی سیٹ بیلٹ بھی بندھی ہونی چاہیے۔ ہمیں دنیا سے سیکھنا چاہیے اور ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بہرحال ڈرائیونگ کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ ویسے بھی سگریٹ کون سی اچھی چیز ہے کہ جس کو آپ جو ہے استعمال کریں، یا اچھا جی اس حالت میں نہ کریں، اس حالت میں نہ کریں، اس حالت میں چھوڑیں۔ آپ پوری قوم سے کہیں کہ جناب اس دنیا کر سکتی ہے، دنیا بڑی بڑی چیزوں سے گلو خلاصی کر لیتی ہے، بڑی بیماریاں ہیں جو ختم کر دی گئی ہیں، پاکستان میں بھی کئی بیماریوں کا کلا کما ہو چکا ہے، آپ سگریٹ کا بھی کلا کما کر دیں کہ جناب اس کو کیا ضرورت ہے اس کے استعمال کی۔ اب بھی ہوتی ہے سگریٹ استعمال، لیکن اس سطح پر نہیں ہوتی جیسے ماضی میں ہوتی تھی۔ اور لغاری صاحب، بلا وجہ ٹریفک جیم پر ایس پی اور ڈیوٹی افسر کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اب لگ رہا ہے کہ ٹریفک جیم میں تھوڑا سا بہتری نظر آئے گی؟ نہیں، یہ ہوتا ہے مستقل کارروائی کرنے پر کارروائی نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے اعلانات ہی رہ جاتے ہیں، اس پر کارروائی نہیں ہوتی ہے۔ جب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ شارع فیصل پر بائکس جو ہیں وہ اس ٹریک پر چلیں گے تو کبھی بھی نہیں چلے۔ اگر اس فیصلے پر عمل ہو کہ جناب اس کا ذمہ دار اس بندے کو سمجھا جائے جو وہاں ٹریفک ہینڈل کر رہا ہے، وہ کیا کرتا ہے،
वो उल्टा जिस बंदे से उसने भत्ता लेना होता है, जिस सुजुकी से, जिस ट्रक से, जिस गाड़ी से, जिस मिनी बस से या जिससे भी लेना होता है, टैक्सी से, जिससे रोक लेता है उसको, उससे ट्रैफिक जाम कर रहा होता है, उसके लिए वो जोड़ तोड़ में लगा हुआ होता है और ट्रैफिक सारे का सारा लोग जो है ख्वार हो रहे होते हैं। या फिर एन उस वक्त जब पूरा ट्रैफिक का हजूम होता है, छुट्टी के या ऑफिस जाने के औकात होते हैं, तो फिर उसको ट्रैक को महदूद कर दिया जाता है। एक गाड़ी पुलिस मोबाइल की इधर खड़ी कर दी जाती है, एक इधर खड़ी जाती है, बीच में गुजरगाह बहुत कम बनाई जाती है और गाड़ियां जो है पीछे फंसती चली जाती हैं और 2-2 किलोमीटर की लाइनें लग जाती हैं। लेकिन ये अयाशी ये करते हैं कि इधर और उधर से गाड़ियां रोक का रास्ता और सड़क को कम कर दिया जाता है। सड़क जहाँ से गाड़ियाँ निकलें तो ज़ाहिर इस तरह से ट्रैफिक जाम होता है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर लगारी साहब। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, इजाज़त चाहेंगे, अगले हफ्ते फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।